عبد المطلب کی وفات۔ 2 برس تک عبد المطلب کی سرپرستی و نگرانی میں پرورش پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمے پر آب جنازہ کے ساتھ تھے۔ عبد المطلب نے مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ انتظام کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے کر خاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس لڑکے یعنی اپنے بھتیجے کی خبر گیری میں کوتاہی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی چچا یعنی عبد المطلب کے بیٹے موجود تھے، لیکن عبد المطلب نے جو بہت ہی ذی ہوش انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد اس لیے کیا تھا کہ ابو طالب اور عبداللہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا ابو طالب کو اپنے حقیقی بھائی عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ محبت ہو سکتی تھی۔ عبد المطلب کا یہ خیال بالکل درست ثابت ہوا اور ابو طالب نے باپ کی وصیت کو بڑی خوبی و جوانمردی کے ساتھ پورا کیا۔ ابو طالب کی کفالت۔ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، حتیٰ کہ رات کے وقت بھی اپنے پاس ہی سلاتے تھے۔ آپ کی طفولیت کا زمانہ عرب کے دوسرے لڑکوں کی نسبت بہت ہی عجیب گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں کے ساتھ کھیلنے اور آوارہ پھرنے کا شوق نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحبت سے بیزار اور دور و نفوری رہتے تھے اور خلوت کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رذیل خصلت اور حسیس عادت سے محفوظ و معمون رکھا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند نوجوانان قریش کے ساتھ کسی شادی کی مجلس میں جانے اور شریک ہونے کے لیے مجبور کیے گئے، جہاں رقص و سرور کا ہنگامہ بھی تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکایک نیند آ گئی۔ تمام رات اسی طرح سوتے رہے، یہاں تک کہ رات ختم ہونے پر مجلس برخاست ہوئی اور لوگ منتشر ہو گئے۔ تب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکروہات مجلس میں کوئی حصہ نہ لے سکے۔ پہلا سفر شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی کہ ابو طالب ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ کچھ مال تجارت لے کر شام کی طرف جانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی میں چھوڑنا چاہا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ کر ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، اس جدائی کو برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے بھتیجے کی دل شکنی گوارا نہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہمراہ ملک شام کی طرف لے گئے۔ ملک شام کے جنوبی حصہ میں ایک مقام بصری ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے جو وہاں رہتا تھا اور جس کا نام بحیرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے۔ بحیرہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا نبی مبعوث ہونے والا ہے، اس کے اندر وہ علامات موجود ہیں جو نبی آخر الزماں کے متعلق توریت و انجیل میں لکھی ہیں، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ تم اس کو آگے نہ لے جاؤ اور یہودیوں کے ملک میں داخل نہ ہو کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی یہ باتیں سن کر اپنا مال جلدی وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ کی طرف واپس چلے آئے۔ ابو طالب کو باوجود اس کے ملک شام کے شہروں میں داخل نہیں ہوئے، اس سفر میں بہت منافع ہوا۔ ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ کی طرف واپس بھجوا دیا اور خود قافلہ کے ہمراہ آگے چلے گئے۔ حرب فجار یعنی پہلی شرکت جنگ۔ مقام عکاظہ میں بڑا بھاری میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں مشاعرے منعقد ہوتے تھے، گھوڑ دوڑ ہوتی تھی، پہلوانوں کی کشتیاں اور فنون سپاہ گری کی دنگل بھی ہوتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل جنگ جوئی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے اور بات بات پر تلواریں کھینچ جاتی تھی۔ عکاظہ کے میلہ میں کسی معمولی سی بات پہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ قریش کے درمیان چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ اول تو دونوں قبیلوں کے سمجھدار لوگوں نے بات کو بڑھنے نہ دیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن شر پسند لوگ بھی ہر قدم میں باکسلت ہوا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ درست ہونے کے بعد پھر بگڑا اور جدال و قتال کا بازار گرم ہوا۔ یہ لڑائی ماہ محرم میں ہوئی، اسی لیے اس کا نام جنگ فجار مشہور ہوا، کیونکہ اہل عرب کے عقیدے کے موافق محرم الحرام میں لڑنا سخت گناہ کا کام تھا۔ اس مہینے میں جاری شدہ لڑائیاں بھی ملتوی ہو جاتی تھیں۔ یہ لڑائی 4 بڑی لڑائیوں کا ایک سلسلہ تھی اور
ہر پہلی لڑائی دوسری لڑائی سے زیادہ سخت و شدید ہوتی تھی، کیونکہ قبیلہ حوازن کے ساتھ قیس، عیلان کے تمام دوسرے قبائل اور قریش کے ساتھ کنعانہ کے تمام قبائل یکے بعد دیگرے شامل ہوتے گئے، اور یہ لڑائی ترقی کر کے قبائل قیس اور قبائل کنعانہ کی لڑائی بن گئی۔ آخری چوتھی لڑائی نہایت ہی سخت اور زبردست لڑائی تھی، جس میں بعض سرداروں نے خود اپنے پاؤں میں اس لیے بیڑیاں ڈلوائی تھی کہ میدان جنگ میں سے کسی طرح بھی بھاگ نہ سکیں۔ اسی آخری چوتھی لڑائی میں پہلی مرتبہ آحد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلح ہو کر شریک جنگ ہوئے۔ بنو کنعانہ میں ہر قبیلہ کا سالار جدا جدا تھا، چنانچہ بنو ہاشم کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے، اور ساری فوج یعنی تمام بنو کنعانہ کا سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی۔ آپ کے سپرد یہ خدمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچوں کو تیر اٹھا کر دیتے جاتے تھے۔ آپ کو خود کسی سے مقابلہ اور قتال کا موقع نہیں ملا۔ اس لڑائی میں اول تو بنو حوازن غالب نظر آتے تھے، بالآخر بنو کنعانہ غالب اور قبائل قیس مغلوب ہوئے۔ ابن خلدون کی روایت کے موافق حرب فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 برس کی تھی، مگر صحیح یہ ہے کہ حرب فجار 581 میں واقع ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی۔ تجارت: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی طرف توجہ ہوئی۔ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی شغل کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلوں کے ہمراہ مال تجارت لے کر کئی مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ منافع ہوا۔ ان سفروں میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت اور خوش معاملات کا بغور معائنہ کیا۔ نیز شہر مکہ میں جن لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا، سبھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد امین، صادق القول، راست کردار اور خوش معاملہ پایا۔ عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے اسی زمانے میں نے احد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ کی بات کی، ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھ کو کسی ضرورت سے دوسری طرف جانا پڑا، اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ گیا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہیں، میں ابھی واپس آ کر معاملہ ختم کر دوں گا۔ وہاں سے جدا ہو کر مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ جب تیسرے دن اس طرف کو گزرا تو دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر صرف اسی قدر کہا کہ مجھ کو تم نے تکلیف و محنت میں ڈال دیا، اس وقت تک اسی جگہ تمہارے انتظار میں ہوں۔ اسی طرح صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ جب ایمان لائے تو بعض لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی تعریف بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صاحب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تجارت میں میرے شریک رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔